نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، دن ٹیلی ویژن کے پروگرام قرآن کریم ایک مسلسل معجزہ کا آج 30واں اور آخری لیکچر پیش ہے، اور ناظرین گرامی آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کا پیغام۔ گزشتہ 29 لیکچرز میں میں نے کوشش کی قرآن کریم کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کی، بلاغت کے اعتبار سے، قرآن کے مندرجات کے اعتبار سے، قرآن کے حسن بیان کے اعتبار سے، اور قرآن کا موازنہ دیگر صحف سماویہ اور دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ مجھے اپنی بے بذاتی اور بے سر و سامانی کا پورے طور پر احساس ہے کہ میں قرآن کریم کے کسی ایک پہلو پہ بھی سیر حاصل مہینوں بھر بھی لگا رہوں تو شاید میں اس کا احاطہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنی ہے، یہ ضابطہ حیات ہے اور آخری ضابطہ حیات ہے، اور یہ جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میاں نے 1,24,000 انبیاء میں سے 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے، تو یہ وہ امر صحیفہ ہے، یہ وہ عالمگیر صحیفہ ہے جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو میری کوئی بساط نہیں ہے کہ میں اس کے پورے مندرجات کا جائزہ لے سکوں۔ ہم نے اپنی سی کوشش کی قرآن کریم کے مابہل امتیاز خصوصیات کو دیکھنے کی، اور ان میں سے بڑی بڑی اور اہم تو یہ کہ یہ وہ کتاب ہے سارے صحیفوں میں، 315 کتابوں اور صحیفوں میں جو اللہ نے اپنے انبیاء کی جانب بھیجی، یہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، اگر لکھتے ہوئے کہیں کوئی نقطہ آگے پیچھے ہو جائے، مثلا میں نے تو دعا لکھا، کوئی اس کو دغا پڑھے، میں نے محرم لکھا، کوئی اس کو مجرم پڑھے، ایک نقطہ کہیں سے آ گیا یا فوٹو کاپیسٹ کی غلطی سے آ گیا، تو ایسی غلطی کو عربی میں تصحیف کہتے ہیں۔ تصحیف، کہیں کوئی نقطہ آگے پیچھے ہو جائے یا غلط ڈل جائے، اور اگر کوئی حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف لکھ دیا جائے اس کو تحریف کہتے ہیں۔ تو یہ فلک کہن گواہ ہے اس بات کا کہ یہ قرآن کریم گزشتہ 1450 سال سے ہر طرح کی تصحیف سے، ہر طرح کی تحریف سے مبرہ ہے اور محفوظ ہے، اور یہ واحد کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی حفاظت کیوں نہ ہوتی؟ اللہ نے خود کہا علینا جمعہ و بیانہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ وحی اترتی ہے، آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں وحی بھول نہ جائے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے ذمہ ہے اس کتاب کا جمع کر دینا، ہمارے ذمہ ہے اس کتاب کو لوگوں کی زبان پہ جاری کر دینا۔ اور ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ یہ کتاب آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ایک اور چیز کا ہم نے تذکرہ کیا، جس کو سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں چلتے چلتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں، یہ قرآن کا حکم ہے، جب بھی قرآن کی آیت پڑھی جائے اس سے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھی جائے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی قرآن پڑھا کریں اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ ضرور پڑھا کریں۔ ہم نے بہت بڑے لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے فنکشنز میں قرآن کی تلاوت سے ایک فنکشن شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ پڑھ کے وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں۔ تو دراصل جہاں قرآن کا واضح حکم آ جائے تو اس سے آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن نے اپنے بارے میں کہا، اور ہم نے
नाज़रीन ग्रामी اس کا خوب جائزہ لیا, کئی لیکچرز میں اس کا جائزہ لیا کہ قرآن نے کہا یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو آپ کو اس میں جا بجا تضادات مل جاتے. تو ناظرین گرامی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انسان کے کلام کا خاصہ ہے کہ اس کے حالات بدلتے ہیں تو نفس مضمون بھی بدل جاتا ہے, اس کے حالات بدلتے ہیں تو لہجہ بھی بدل جاتا ہے. تو قرآن کریم نے اگر آپ غور کریں گے تو کوئی دو آیات آپس میں مفہوم کے اعتبار سے ٹکراتی ہوئی نہیں ملیں گی. کوئی ایک قرآن کے مندرجات میں سے کوئی ایک آیت آپ کو قوانین فطرت کے خلاف نہیں ملے گی. کوئی ایک آیت آپ کو پری ہسٹورک ایونٹس جو قرآن نے بیان کیے ان کے خلاف آپ کو نہیں ملے گی اگر علم جدید سے وہ ثابت ہو جائیں. یہ قرآن واحد کتاب ہے جو تاریخ لکھی جانے سے بھی پہلے کے واقعات کی نشاندہی کرتی ہے, اور یہ واحد سورس ہے پری ہسٹورک ایونٹس کا جو صحیح اور سچا سورس ہے. ناظرین گرامی, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. اس کتاب کا نفس مضمون, اس کا موضوع کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے. سبجیکٹ میٹر سے مراد یہ ہے کہ میں جغرافیہ کی کتاب پڑھتا ہوں کہ زمین کے کلسٹر کیا ہیں, زلزلے کس طرح آتے ہیں, زمین بنی کس طرح ہے, اس میں تبدیلیاں کس طرح آتی ہیں. یہ جغرافیہ کی کتاب کا سبجیکٹ میٹر ہے, نفس مضمون ہے. میں سیاسیات کی کتاب لیتا ہوں, حکومتیں کیسی بنتی ہیں, فارمز آف گورنمنٹ کیا ہیں, یہ سیاسیات کی کتاب کا سبجیکٹ میٹر ہے. قرآن کا سبجیکٹ میٹر ان 29 لیکچرز میں ہم نے دیکھا. قرآن کا سبجیکٹ میٹر انسان ہے. انسان ہے. اس دھرتی پہ انسان کس طرح رہ سکتا ہے, ایک خدا شناس معاشرہ کیسے بنا سکتا ہے, وہ ماحول کس طرح پیدا کر سکتا ہے کہ نہ انسان انسان کا استحصال کرے, نہ انسان ریاست کا استحصال کرے, نہ ریاست انسان کا استحصال کرے. ہر کسی کو قرآن نے اپنے اپنے فرائض اور حقوق بتا دیے ہیں. اس کو علامہ کا کیا طریقہ کار ہے, اس کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں بڑے خوبصورت انداز میں نے شاید اس کی جانب کسی ایک لیکچر میں اشارہ کیا تھا, آج پھر عرض کر دیتا ہوں کہ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی جانب اشارہ وضاحت کی کہ ایک نبی دنیا میں کیوں آتا ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت عبد القدوس گنگوہی شاہ جہاں کے زمانے کے بہت بڑے صوفی ہیں, عبد القدوس گنگوہی. تو عبد القدوس گنگوہی کے سامنے واقعہ معراج کا تذکرہ ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آسمانوں پہ گئے, اللہ کے پاس گئے, کعبہ کا حسین او ادنا, اللہ سے اتنا قریب ہو گئے اور پھر وہ واپس آ گئے. تو عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں, وہ صوفی ہیں, وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں وہاں گیا ہوتا تو میں کبھی واپس نہ آتا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہی فرق ہے ایک نبی میں اور ایک صوفی میں. ایک صوفی ایک کیفیت سے سرشار ہوتا ہے, صوفی اس سے نکلنا نہیں چاہتا. ایک نبی اس کیفیت سے سرشار ہوتا ہے, نبی واپس آتا ہے, آ کے لوگوں کے محلوں میں رہتا ہے, اپنے آپ کو ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے, جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے, جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, سب سے پہلے نبی خود اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری تعلیمات قابل عمل ہیں. اور پھر جب نبی پہ کوئی دشمن اعتراض کرتا ہے تو پھر نبی آگے سے قرآن کے لفظوں میں یوں کہتا ہے کہ لبثت فیکم عمرا, بھئی میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے, تم نے دیکھا نہیں کہ میں محمد عربی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں, میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں,
میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں، یہ میرا سلیقہ یا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سیدہ عائشہ فرماتی تھی کہ کان خلقہ القرآن، وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے، کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں معاملے میں دھوکہ کیا، آپ نے فلاں معاملے میں جھوٹ بولا۔ ایک بات جو بہت ہی واضح ہے ناظرین گرامی، میں عرض کر دوں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصولوں کے تحت قائم کیا ہے۔ یہاں کی زندگی کو جو اللہ نے ریگولیٹ کیا ہے وہ کچھ اصولوں کے، اور ان اصولوں کو اللہ نے کہا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ آپ کو اللہ کے طریقہ کار میں کبھی آپ کو ایکسیپشنز نظر نہیں آئیں گی۔ مثلا اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اسی طرح اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جن ریاستوں میں، جن معاشروں میں ظلم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ کیا طرفہ تماشا ہے کہ جو لوگ اغوا برائے تاوان کرتے ہیں وہی اغوا کے خلاف سب سے زیادہ بیان دیتے ہیں، جو لوگ سب سے زیادہ لوٹ مار کرتے ہیں وہی لوگ کرپشن کے خلاف بڑے بڑے دعوے لے کے آتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے گھروں کو، لوگوں کے زندہ جاگتے انسانوں کو آگ لگا کے قتل کر دیتے ہیں، وہی عدالتوں میں درخواستیں لیے پھرتے ہیں کہ ہمارے لوگ قتل ہو گئے۔ جب اخلاقی عالم یہ ہو جائے تو پھر اللہ میاں نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ میاں نے کہا کہ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ظَالِمَةً، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جو بہت ظالم تھیں، ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان جگہوں پہ ہم کسی اور قوم کو لے آئے۔ ناظرین گرامی، یہ سنت اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں، یہاں تو جو سب سے زیادہ جو کسی کرپٹ کے کہنے پہ کرپشن نہیں کرتا، خدا کی قسم اس کے خلاف اشتہار لگ جاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، اور آپ کل اس کو نیب کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں تو نوکریاں کرنی پاکستان میں مشکل ہو گئی۔ ناظرین گرامی، جب معاشرے اخلاقی طور پر یہاں پہنچ جائیں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پھر معاشرے اپنی اصل حالت میں قائم نہیں رہتے۔ اللہ میاں کا ایک نظام ہے، اور اس کے نظام میں وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ آپ سارے سمجھ جائیں، ہم سارے سمجھ جائیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ابھی توبہ کا وقت ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، بہت مشکل وقت آنے والے ہیں۔ اور میں ایک اور چیز کی جانب ضرور اشارہ کروں گا آج کے آخری لیکچر میں، کہ جب اسلام کا دشمن ہمارے خلاف کارروائی کرتا ہے، خدا کی قسم وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے شیعہ مرے گا یا سنی مرے گا، وہ تو مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ لیکن اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان میں فرقہ واریت کو اس طرح ہوا دے دی جائے۔ تو اسی اعتبار سے میں سارے نوجوانوں سے درخواست کروں گا، جب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی ایسی پوسٹ ملے جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہو، یقین کیجئے اگر آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو طاغوت جو آج پوری اسلامی دنیا کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ عہد کریں کہ جو ہمارے درمیان آپس کے اختلافات ہیں وہ ہماری گھر کی باتیں ہیں، وہ بعد میں ہم طے کرتے رہیں گے۔ اس وقت جو طاغوت اور جو غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر پاکستان کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں فرقہ واریت کی آگ کو نہیں بھڑکنے دینا۔ اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ بھڑک گئی تو پھر ہمارے لیے اپنا دفاع بہت مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم
دو طرح پہ ہم سے خطاب کرتا ہے. جب تو مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور جب قرآن سارے لوگوں سے خطاب کرتا ہے، عامۃ الناس سے خطاب کرتا ہے، غیر مسلموں سے خطاب کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. اور جب یا ایھا الناس قرآن کہتا ہے تو ناظرین گرامی، قرآن نے بہت واضح انداز میں ان سارے لوگوں کو کہا جو غیر مسلم ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اے یہودیو، اے عیسائیو، مجوسیو، ہندوؤ، ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. ہاں، تم ہمارے حقوق پہ، تم ہمارے وجود پہ غلط نظر نہ ڈالو. ہم آپ کے وجود کے در پہ نہیں ہیں. تم ہمارے مسلمانوں کے حقوق غصب نہ کرو. ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. قرآن واضح طور پر ان کو چیلنج دیتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. جو چیزیں ہم میں مشترک ہیں ان پہ تو ہم اکٹھے ہو جائیں. اگر ہم احترام آدمیت پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، احترام آدمیت پہ اکٹھے ہو جائیں. اگر ہم اس بات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو جینے کا حق دینا ہے، اپنے اپنے ملکوں میں اقلیتوں کو حق دینا ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. جن چیزوں پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور پھر قرآن نے کہا کہ لا اکراہ، یہ مسلمانوں کو کہا لا اکراہ فی الدین. کسی کو آپ اسلام قبول کرنے پہ آپ مجبور نہیں کر سکتے. بلکہ قرآن نے ایک اور جگہ کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے کہہ دیں حق اب تمہارے سامنے ہے، قرآن ہم نے پیش کر دیا ہے. جو شخص چاہے ایمان لے آئے، جو شخص چاہے نہ ایمان لائے، کافر رہے. کسی پہ زبردستی نہیں ہے. اور یہ باہمی احترام، میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا کہ یہ یہودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان تو ہے. اور یہی قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. جس کو بھی ہم نے بنی آدم میں سے پیدا کیا ہے اس کو ہم نے صاحب تکریم بنایا ہے. اس کو ہم نے انسان ہونے کے ناطے خصوصی اس کو ہم نے احترام دیا ہے. یہ احترام کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی سوشل سٹیٹس سے تعلق رکھتا ہو، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ناظرین گرامی، میں آپ کو عید کی مبارک پیش کرتا ہوں. آج چاند رات ہے. میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند رات کو آپ لیلۃ الجائزہ کہتے تھے کہ یہ انعامات کی رات ہے. انعامات کی رات آپ کو اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عام طور پر چاند رات کو چاند دیکھنے کے بعد ہم نماز بھی بھول جاتے ہیں، میلوں ٹھیلوں میں لگ جاتے ہیں، شاپنگ میں لگ جاتے ہیں. وہ بھی ضرور کریں، لیکن جو فرائض ہیں اس رات کے، یہ بہت قیمتی رات ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے، جب آپ نے کہا کہ یہ بہت اہم رات ہے، تو کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں. یہ دراصل ایک مزدور جب مہینہ بھر اپنی مزدوری کرتا ہے تو اس رات اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے. یہ آپ کو اجر ملنے کی رات ہے. اس رات کو ہم ضائع نہیں کریں گے. میں ایک بار پھر آپ کو آنے والی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.